فاتحہ تمام ان مرحومین کے لیے جو پہلے سال تھے اور اس سال نہیں ہیں. سورہ فاتحہ تمام ان مرحومین کے لیے جو مومنین تھے. سورہ فاتحہ تمام ان مرحومین کے لیے جو ہمارے تھے. سورہ فاتحہ تمام ان مومنین کے لیے جنہوں نے یہ فرش عذاب بچھایا ان کے لیے. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر شر العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. صلوات. اللهم صل على اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قادر قدر ولقد يسرنا القرآن فهل من مدكر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومنات، ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ایسے ٹائم میں جہاں موت بہت ایزی ہو گئی. آسان ہے نا موت، ابھی زندہ رہنا مشکل ہو گیا، موت بہت آسان ہو گئی. اس وقت میں پروردگار عالم نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا جس کو کہتے ہیں انسانیت کو زندہ کرنے کا مہینہ. انسانیت کو زندہ کرنے کا مہینہ، انسانوں کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے ماہ محرم، اس میں امام حسین نے زندہ کیا. ہاں مومنات، لیکن ایک میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ اللہ بہت رحمان الرحیم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے قرآن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کرتے ہیں نا. کس چیز کی شکایت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رب، اے میرے رب، انکو متخذ ھذا القرآن مہجورا، اس میری قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا. سورہ واقعہ کون کون پڑھتا ہے؟ سب پڑھتے. سورہ واقعہ کون ہے جو سورہ واقعہ نہیں پڑھے گا؟ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 71 سے لے کر آپ 80 تک آیت پڑھو گے نا، اس میں خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم لو تعلمون لهذا قسم عظیم. پھر آخر میں خدا کہتا ہے انہ لقرآن کریم، اور پھر آخر میں کہتا ہے وانتم مدھنون. یہ پوری شکایت ہے. اللہ نے، رسول نے شکایت کی، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کرتے، اللہ شکایت کرتے، بی بی فاطمہ الزہرا نے شکایت کی کہ اے لوگوں، اسلام میں جو فرقے بن گئے نا، جو ٹوٹ گیا میرا اسلام، وہ کہاں ٹوٹا؟ یہ شکایت ہے. مولا کائنات اس دنیا سے جاتے ہوئے شکایت کرتے، اللہ اللہ بالقرآن، ایسے نہ ہو تم سے غیر جو ہے وہ اس میں سبقت لے جائے، اور لے رہے ہیں. ہاں مومنات، میں سمجھتی ہوں کہ رسول خدا کہتے ہیں نا، اے اللہ میری اس قوم کی گردن کو کھینچو. پڑھا ہے نا، یا رب ان قوم اتخذ ھذا القرآن مہجورا. محشر میں میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم یہ جو ہمارا 10 دن عشرہ ہے نا، صرف اور صرف قرآن کی آیتوں پہ ہم ڈسکس کریں. جو پہلے کچھ گزر چکا، مجھے اتنا اچھا لگا یہ ٹاپک، مجھے اتنا اچھا لگا
کہ جتنی قومیں ہم سے پہلے گزر گئیں ان کے اوپر کیا عذاب نازل ہوا, کس چیز کے ذریعے سے عذاب ہوا, اور اس میں سے ہم کیسے اس کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. ہم کمپیئر کرتے ہیں نا, کیونکہ ہمارے رسول کی حدیث ہے. ہم نے اپنے رسول کی احادیث کو, ہم نے قرآن کو کتنا اپنی زندگی میں اپلائی کیا, لیا ہے, سمجھا ہے. تو جتنی قوموں میں عذاب نازل ہوئے, کیوں نازل ہوئے, کس چیز کے عذاب تھے, اور کیا وہ چیز ہمارے اندر آ سکتی, اگر ہمارے اندر آ سکتی کیوں ابھی تک ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. اللہ نے زندہ رکھا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں, اور موقع ملا ہے ہمیں. تو ہاں مومنات, خدا شکایت کرتا ہے, رسول شکایت کرتے ہیں, اللہ شکایت کرتا ہے, بی بی فاطمہ الزہرا شکایت کرتی ہیں, مولا کائنات شکایت کرتے ہیں. کس چیز سے؟ قرآن سے. میں سمجھتی ہوں ماہ رمضان سے بھی بڑھ کر جو بہت زیادہ قرآن کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے نا, وہ ہے ماہ محرم. کیونکہ رمضان میں تو میں سمجھتی ہوں, میں جب دیکھتی ہوں نا, مجھے ایسا لگتا ہے کمپٹیشن چل رہا ہے, قرآن کو ختم کرنے کا کمپٹیشن ہے نا, ریڈنگ کا کمپٹیشن. کتنے قرآن ختم کیے. لیکن ماہ محرم ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جب ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں نا, تو سوچتے ہیں ہاں آج ہم نے 2 آیتیں لے لی, آج ہم نے 4 آیتیں لے لی, آج ہم نے 10 آیتیں لے لی. یہ آیتیں میں اپنے قیامت کے دن نبی کو پیش کروں گی اور کہوں گی کہ یا رسول اللہ, امام حسین کی مجلس میں گئی تھی, یہ آیتیں لے کر آئی, میں نے تیرے قرآن کو مہجور نہیں کیا. ہاں مومنات آئیں, یہ جو شکایت ہے نا اللہ کی رسول کی, قرآن کی, بی بی فاطمہ الزہرا کی, اس سے ہم بری ہو جائیں, سرخرو ہو جائے قیامت کے دن. اور ہم پڑھتے ہیں نا, نماز کون سی نماز ہے جس میں پڑھتے ہیں مفاتیح الغیب عندہ, مفاتیح الغیب, نماز غفلہ ہے نا, اس میں پڑھتے ہیں نا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر وہ چیز رطب ہو یا یابس ہو, میرا ٹاپک رطب یابس نہیں, کاش ہوتا ہے تو میں رطب اور یابس کو سمجھاتی. رطب یابس الا فی کتاب مبین, سوائے اس کے کہ وہ کتاب مبین میں چھپی ہوئی ہے. ہم سب میں سے کتنا کتاب مبین کو ہم جانتے ہیں, میں کتنا جانتی ہوں, ہم کتنا جانتے ہیں, کتنا جانتے ہیں ہم. اللہ کہتا ہے اس کو جان لو گے نا, اس کو جان لو گے تو سمجھ لو تمہاری دنیا اور آخرت بن گئی. ایک وقت تھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ آخری زمانہ ہوگا, ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, یہ ہوگا, سب کچھ بتا دیا. لوگ لرز گئے, لوگ ڈر گئے. کہا زمانہ ہوگا, جائیں گے لوگ ایمان کے ساتھ, واپس آئیں گے ایمان چھوڑ کے آ جائیں گے. ایمان کو بچانا, آپ کو اب حدیث پڑھی ہوگی نا آپ کو, آپ نے, آخری زمانے میں ایمان کو بچانا جلتے ہوئے کوئلے, جلتا ہوا کوئلہ آپ ہاتھ پہ رکھو نا, ایزی ہے. ایمان کو بچانا اس سے بھی مشکل ہوگا. پھر حدیث میں ملتا ہے کہ اس میں لوگ ٹوٹیں گے. ٹوٹنے کے 2 طریقے ہیں, لوگ ٹوٹیں گے آخری زمانے میں, اس زمانے میں, اور ہم دیکھتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں, نارمل ہے ہم ٹوٹ جائیں, کیونکہ یہ جو جس دنیا میں رہ رہے ہمیں انشاءاللہ, ابھی حضرت نوح کی بات کروں گی نا, اس میں بتاؤں گی کہ ہم کیسے طوفان میں گھرے ہوئے ہیں. حضرت نوح کا طوفان آسان تھا, دکھ رہا تھا, اور ہم ایسے طوفان میں, اندیکھا طوفان. حدیث میں ہے کہ لوگ ٹوٹیں گے. ٹوٹنا 2 طرح کا ہوتا ہے. جب وقت کا امام پردہ غیب میں ہوگا تو لوگ ٹوٹیں گے. اے لوگو دیکھو, ٹھیکری کی طرح نہ ٹوٹنا, شیشے کی طرح ٹوٹنا. ٹوٹنا 2 طرح سے ہے. ٹوٹیں گے, یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں میں تو نہیں ٹوٹ سکتی, میں تو بڑی ایمان والی, امپاسبل. اس دور میں امپاسبل ہے کہ کوئی نہ ٹوٹے. برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند سے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. فرمایا ایک ٹوٹنا ہے شیشے کی طرح, ایک ہے ٹھیکری کی طرح.
تو دیکھو ٹھیکری کی طرح نہ ٹوٹنا، شیشے کی طرح ٹوٹنا. ٹھیکری آپ کو پتہ ہے نا، مٹی کا جب ہم برتن بناتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹھیکری، ہے نا. جب کوئی ٹوٹتا ہے، مٹکا، مٹی کا جب مٹکا یا مٹی کا برتن جب ٹوٹتا ہے تو اس کا جو پیس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹھیکری، ہے نا. تو ٹھیکری کی طرح نہ ٹوٹنا، شیشے کی طرح ٹوٹنا، کیونکہ شیشے کو پھر آگ میں پگھلا کر دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن ٹھیکری دوبارہ نہیں بن سکتی. تو یہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں لوگ ٹوٹیں گے. تو رسول خدا کے پاس لوگ آئے، یا رسول اللہ، گھبرا گئے. کہا اس میں کچھ کوئی نہیں ہوگا، آپ بھی نہیں ہوگا. کہا نہیں. کہا کوئی آپ کا جانشین کا نہیں. کہا کتنا خطرناک زمانہ ہوگا وہ، جس زمانے میں نہ آپ ہوں گے نہ آپ کا جانشین ہوگا. کہا یہی تو امتحان ہے. کہا پھر کیسے لوگ اپنا ایمان بچائیں گے؟ تو رسول خدا نے پتہ ہے کیا کیا؟ قرآن کو لے کر کہا میں تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس دور میں اس کو پکڑنا. جب تم لوگوں نے اس کو پکڑانا تو سمجھ جانا کہ کامیاب ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے. ہاں مومنات، ایک حدیث بیان کرتی ہوں، پھر آتی ہوں اپنے جو میرا ٹاپک ہے اس کی طرف. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑا سا ہم ڈر جاتے ہیں نا، اچھا آخری زمانہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، خوفناک ہوگا. مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں جب باہر جاؤں گی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے منافقت، کچھ مجھے پتہ نہیں ہوگا. میں جاؤں گی آرام سے ایمان دے کر باہر آ جاؤں گی. ایسا کچھ بھی نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دفعہ حج کا زمانہ تھا اور امام بیٹھے ہوئے تھے اپنے خیمے میں، ٹینٹ لگا کر امام بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پر کسی نے پوچھا کہ مولا جب آخری زمانہ ہوگا اور اس میں یہ سب ہوگا اور اتنا برا ہوگا وہ آخری زمانہ، تو ان لوگوں کو حق اور باطل کیسے پتہ چلے گا؟ تو پتہ ہے امام نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو تم ابھی رات ہو رہی ہے، اس وقت سورج اپنی جیسے کہتے ہیں بھرپور جوانی میں تھا، ظہر کا ٹائم تھا. امام نے کہا رات ہو رہی. کہا نہیں مولا ظہر کا ٹائم ہے. کہا نہیں رات ہو رہی. کہا نہیں مولا ظہر کا ٹائم. کہا نہیں رات نہیں ہو رہی. کہا نہیں. کہا جس طرح سے تمہارے لیے یہ چیز واضح اور کلیئر ہے کہ یہ ظہر کا ٹائم ہے اور دن ہے اور سورج اپنے نوک نیزہ پر ہے، تو تم سمجھ گئے کہ یہ دن ہے. میں نے کتنی دفعہ کہا کہ رات ہے. کہا نہیں. اس طرح سے آخری زمانے کے لوگوں کے لیے حق اور باطل کلیئر ہوگا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، کوئی شک نہیں ہوگا، کوئی وہم نہیں ہوگا. کھلی کتاب کی طرح ہر چیز ہوگی. اب یہ مجھ پہ ہے کہ میں کس چیز کو چوز کرتی ہوں. میں حق کو چوز کرتی ہوں یا میں باطل کو چوز کرتی ہوں. اللہ ظالم نہیں ہے کہ ہمارے لیے ہر چیز کو چھپا کے رکھے، اس نے کلیئر کر دیا. ہاں مومنات، اگر آپ نے دیکھا تو میں نے ابھی سورہ قمر کی آیت کی تلاوت کی. سورہ قمر آپ پڑھیے گا گھر جا کر، میں آپ کو سورہ کا ایڈریس سب دے دوں گی. ایک دفعہ ضرور نظر کریے گا، گھر جا کر ضرور دیکھیے گا. کل پھر آ کر تھوڑا سا مجھ سے پوچھیے گا سورہ قمر میں کتنی دفعہ اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کتنی دفعہ کہا ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ خداوند عالم نے سورہ رحمان میں کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سورہ قمر میں یہ آیت بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. کیا سوال نہیں کرے گا اللہ؟ میں نے ریپیٹ کیا تھا. یہ ایک درد دل. کاش ہم لوگوں کو عربی آتی. اگر آپ ترجمہ پڑھتے نا، اگر آپ قرآن کو پڑھتے نا، میں کبھی گھر میں نا قرآن، میرے ہسبینڈ کبھی گھر میں قرآن چلاتے نا تیز آواز سے، آپ یقین کرو میں برداشت نہیں کر پاتی. میں نہ چل سکتی ہوں نہ بیٹھ سکتی ہوں. میں اس کو کہتی ہوں نہیں فی الحال نہ چلاؤ، فی الحال بند کر دو. مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ ایسے لفظ آتے کہ اچانک سے میں چونک جاتی ہوں. نہ کھانا بنا سکتی ہوں نہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں ایسی اچانک سی باتیں آ جاتی کہ میری روح لرز جاتی ہے. اور میں سوچتی ہوں کاش کہ سب لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. خداوند عالم کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اے لوگوں میں نے اس قرآن کو آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے اس نے درد دل، کوئی ہے جو اس کو سمجھے. اتنے اندر
ایک بات اللہ کر رہا ہے. سورہ قمر میں خداوند عالم نے کچھ قوموں کا ذکر کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے حضرت نوح کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ خداوند عالم نے عاد اور سمود کا ذکر کیا. اس طرح سے قوموں کا ذکر کر کے, پر اللہ تو پاسٹ کی بات کر رہا ہے نا, پھر بیچ میں کیوں آ جاتا ہے قرآن کا ذکر؟ کہاں آ جاتا ہے؟ نوح کی بات کی, قرآن کا ذکر, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. پھر اللہ عاد و سمود کی بات کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. پھر کوئی بات کر کے کہتا ہے, کیوں کہتا ہے یہ تجھے بچا لے گی. ہاں مومنات, کافی ایسی قومیں گزری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے. کہا بنی اسرائیل میں جو کچھ ہوا یاد رکھو میری قوم میں ہوگا. مجھے پتا ہے بنی اسرائیل میں کیا ہوا. رسول خدا نے فرمایا ہم سب کو پتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو, میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے, جو سوار ہوا نجات والی. لیکن کبھی ہم نے اس پہ ڈیٹیل سے بات کی, ہم نے ساری آیتیں حضرت نوح کی نکالی قرآن میں سے, اس کو دیکھا, اس کو کمپیئر کیا کس کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ. کبھی کیا, سن لیا. ہم سمجھتے ہیں نا کافی نہیں ہے. ہاں مومنات, قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں نا, جب عذاب کی بات آتی ہے تو یہ جو صاعقہ, میں انشاءاللہ آؤں گی, صاعقہ, برق اور رعد, یہ جو بجلی چمکتی ہے نا, اس میں کچھ قسمیں ہیں, اللہ نے نام دیے, صاعقہ و برق. برق, رعد, صاعقہ الگ الگ ہے, یہ اللہ نے بتایا. کہا میں نے برق کے ذریعے سے عذاب نہیں کیا, میں نے صاعقہ کے ذریعے سے عذاب کیا. میں نے پانی کے ذریعے سے عذاب کیا, میں نے زمین کے لرزنے سے عذاب کیا, میں نے طوفانوں کو بھیجا, میں نے مینڈک کو بھیجا. آپ نے پڑھا ہے کبھی مینڈک, فراگ؟ میں نے مینڈک کے ذریعے سے عذاب کیا. میں نے خون کی بارش کر دی, میں نے آپس میں لڑا کے عذاب کیا. میں نے آسمانوں سے بھیجا, میں نے جرد کو بھیجا, میں نے قمل کو بھیجا. قمل آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ جھوم, سر کی جھوم ہوتی ہے نا, اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں, اس کا بھی عذاب بھیجا. اچھا, میں نے بندر کی شکل بنا دی. کیوں اے اللہ؟ رسول خدا فرماتے یہ سارے عذاب کہاں پر ہوئے؟ بنی اسرائیل میں. رسول خدا فرماتے ہیں میری امت سمجھ جاؤ, ایسا نہ سوچو کہ یہ تمہارے اندر نہیں آئے گا, آئے گا, لیکن اپنے آپ کو بچاؤ. ابھی کون کون سی چیزیں ہیں جو مجھے کمپیئر کرنی ہے؟ تو میں نے آج سے سوچا تھوڑا سا حضرت نوح کو لے کر جاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ہم باقی انبیاء تک آئیں گے, اور پھر ان کو تھوڑا سا اپنے ساتھ ملائیں گے کہ کیا ایسی بات تھی کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے خداوند عالم نے کہا کہ ان لوگوں کو یہ چیز تھی جس کی وجہ سے عذاب ہوا. اور میں نے وہ کیا کہتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ, میں نے دیکھا ہمارے اندر موجود ہے. آپ کمپیئر کریں گے, پتہ نہیں ہماری ذات کے اندر نہ ہو, پر ہمارے اندر ہے, مسلمانوں کے اندر وہ چیز ہے. برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے کی شرط کیا تھی؟ حضرت نوح نے شرط کیا رکھی تھی کہ جو کشتی میں سوار ہوگا اس کی شرط کیا ہے؟ کون سی ایسی شرط تھی جو کشتی میں سوار ہونے کے لیے ضروری تھی؟ وہ شرط اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونے کی بھی ہے. اگر مجھے ایک شرط سمجھ میں آ گئی نا تو میں سمجھ جاؤں گی میں اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو سکتی ہوں. کون سی ایسی شرط تھی؟ تھوڑا سا مجھے بتائیں, پھر میں انشاءاللہ آگے جاؤں. کون سی شرط؟ بہت ایزی, دکھنے میں بہت ایزی ہے, لیکن اس کو سمجھنا بہت اہم ہے. مشکل تو نہیں ہے نا مجلس؟ ابھی مشکل نہیں ہے نا, ابھی تھوڑی تھوڑی ہوگی کیونکہ ابھی شروع ہے نا. ابھی ہم کیا کہتے ہیں, تھوڑا سا انٹروڈکشن ہوگا اور پھر تھوڑا سا آگے جب جائیں گے تو پھر ایزی ہو جائے گی. کیا شرط تھی حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے کی؟
چھوٹی سی شرط تھی، وہ تھا ایمان، صرف ایمان. محمد اور آل محمد کی کشتی میں سوار ہونے کی شرط ہے ایمان. ایمان کیا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ پہلے میں آپ سب کو بتا چکی ہوں، میں تھوڑا سا ریپیٹ اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ نے انسان کو بنایا، انسان کے، ہم نے پڑھا ہے انسان کے روٹ ورڈ سے نسیہ اور انسا. انسا کو میں فی الحال کٹ کرتی ہوں، نسیہ سے کرتی ہوں. انسان کی جو روٹ میننگ ہے، اصل میننگ ہوتی ہے بھولنے والا، ہے نا، بھول جاتا ہے. تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کی اصل میننگ کیا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چل جائے. پھر ہم آتے ہیں، پھر ہم آئیں گے وہ کشتی کی طرف. آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا میں اس میں آتی ہوں، منطق میں آتی ہوں، تھوڑا سا لوجک میں آتی ہوں کہ ایمان. ابھی میں مجلس پڑھ رہی ہوں، آپ سب دیکھ رہے ہیں نا کہ میں مجلس پڑھ رہی ہوں، آپ سب کو نظر آ رہا ہے نا. آپ کو ڈاؤٹ ہے میں مجلس پڑھ رہی ہوں؟ تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں ہے. اگر کوئی آپ کے پاس بیٹھ کر کہے کہ پروف کرو کہ مقصودہ مجلس پڑھ رہی ہے، آپ کو کہ پاگل ہے، دیکھ بھی رہی ہے اور پوچھ بھی رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ کہیں گے کل وہ مجلس پڑھے گی، امیج تصورات میں چلے گئے. یہ جو میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہی ہوں، اس میں نہ آپ کو پروف کی ضرورت ہے، نہ آپ کو دلیل کی ضرورت ہے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہ مجلس پڑھ رہی ہے تو اس کا پروف دو، تو آپ اس کو پاگل سمجھو گے. اس کو کہتے ہیں ایمان، جس کے منطق کی، لوجک کی زبان میں کہتے ہیں تصدیق. اور ایمان کا اپوزٹ ہوتا ہے تصورات، جو لوجک کی زبان میں ہوتے ہیں کہ ایمان کے اگینسٹ. تو ہاں مومنات، اللہ پر اس طرح سے ایمان رکھنا کہ بغیر دلیل، بغیر پروف، بغیر ثبوت کے اللہ کو ماننا، یہ ہے تصدیق، یہ ہے ایمان. اللہ کو، رسول کو، قیامت کو، کتاب کو اگر میں قرآن کی کچھ آیتوں کو مانتی ہوں، کچھ کو نہیں مانتی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ایمان ادھورا ہے. جب میرا ایمان کمپلیٹ ہے، جب میں اس طرح سے کہتی ہوں کہ مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، کسی کوئی ایسی چیز مجھے نہ لا کے دو، اگر مجھ سے کوئی ثبوت پوچھے تو میں اس کو پاگل سمجھوں، اس کو کہتے ہیں ایمان، کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی ضائع نہیں ہوتا. اس طرح کا ایمان چاہیے میرے محمد اور آل محمد کو ان کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے. لیکن ہمارا ایمان ہمیں کبھی توڑ دیتا ہے. ہاں مومنات، حضرت نوح کے لیے خداوند عالم سورہ ہود میں، سورہ نوح میں، سورہ آراف میں، سورہ مومنون میں، سورہ صافات میں، سورہ قمر میں پروردگار عالم حضرت نوح کی بات کر رہا ہے. میں پوری بات میں نہیں آؤں گی، لیکن جو ہمارے ساتھ ملے گا ہم اس میں آئیں گے. خداوند عالم سورہ قمر میں کہتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. کہا کہ میرے اس بندے کو اس کی قوم نے جھٹلایا تھا. کیا کہا تھا اس قوم نے؟ کہا تھا مجنون، یہ تو پاگل ہے. وازدجر، اور میرے نوح کو ان لوگوں نے ایسی اذیت دی تھی. زجر، زجر کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چلا کر، چیخ کر، کسی کو دھکے دے کر، مار کر نکالنا. آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام، میں تھوڑا سا بولوں گی، پھر اس کے ساتھ ہم کمپیئر بھی کریں گے. شاید مجھ سے کچھ پوائنٹس رہ جائیں، لیکن آپ ان پوائنٹس میں ضرور جائیے گا. ہاں مومنات، خداوند عالم کہتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت نوح کو اس قدر مارا، وہ مارتے تھے حضرت نوح کے گلے کو پکڑ کر، مار کر اس کو پھینک دیتے تھے. اور بتائیں کیا ہوتا تھا؟ پھر حضرت نوح ہوش میں آتے تھے، صاف کرتے تھے، پھر دعا مانگتے تھے. کیا کہتے تھے یا اللہ، اللہ سے کہتے اللہم اغفر، اے اللہ تو معاف فرما، انہم قوم جاہلون لا یجہلون، اے اللہ یہ ایسی قوم ہے جن کو علم نہیں. حضرت نوح 950 سال ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہے. رسول خدا اور ہمارے زمانے میں کتنا ٹائم ہو گیا؟ امام مہدی کو پردہ